السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج کی بہت بڑی ایک بریکنگ نیوز ہے کہ دبئی نے پاکستان سمیت 12 ملکوں کے ویزے منسوخ کر دیے۔ اب کوئی بھی وزٹ کے اوپر دبئی نہیں جا سکتا، نہ کاروبار کے حوالے سے دبئی جا سکتا۔ دبئی نے یہ اقدام کیوں اٹھایا اور پاکستان کو اس میں کیوں شامل کیا؟ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پہ 2000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کرونا کے۔ آج بھی 2547 کیسز ہیں اور 18 اموات ہوئی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ واقعی پاکستان میں تو یہ بڑھ رہی ہے یہ تعداد، مگر انڈیا ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ 40 ہزار کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور اموات کا ریشو اس سے کہیں زیادہ ہائی ہے۔ امریکہ کی بات کریں تو 1,00,000 کیسز روزانہ کے رپورٹ ہو رہے ہیں اور 1500 سے اوپر کی اموات وہاں ہو رہی ہیں۔ وہاں کا ڈیتھ ریشو بھی ہائی ہے، کرونا کا ریشو بھی ہائی ہے، مگر دبئی نے وہاں کے تو ویزے منسوخ نہیں کیے، وہاں کے شہریوں کو جو ہے اس پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو پاکستان کو ہی کیوں اس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جب ہم نے اپنی فورن منسٹری اور اعلیٰ حکام سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن اس طرح کا نہیں آیا۔ یہ زبانی کلامی اور کہیں سنی بات ہے، مگر جب ہم نے وہاں سے اس بارے میں معلوم کیا کہ واقعی کیا اس بات میں کوئی صداقت یا کوئی سچائی ہے کہ دبئی نے جو ہے وہ ویزے اس لیے منسوخ کیے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے یہ ہوا ہے، کر تو دیے ہیں انہوں نے ویزے۔ جب ہم نے وہاں سے یہ معلوم کیا، اس کی تصدیق کی، تو معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے اور اس کے پیچھے اور مقاصد ہیں۔ اب یہ کیا مقاصد ہیں وہ آپ کو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ یو اے ای نے جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا اس کے بعد سے اس کا صرف ایک موٹیو ہے، اس خطے میں 2 گھنٹے دور ہم سے جو ہے وہ دبئی واقع ہے، اور وہاں پر اب اسرائیل کا کنٹرول منظم ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دبئی میں اپنا اثر و رسوخ کتنا بناتا ہے، کتنا اسٹیبلش کرتا ہے اس کو۔ اور دوسری چیز، اب ہم جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی کہ اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو۔ اصل میں اسلامی جمہوریہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، اور اس کو صرف اس چیز کا ڈر ہے کہ پاکستان وہ واحد قوم ہے جو اپنے مقصد کے لیے کھڑی ہو جائے۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو ان کو ڈر ہے پاکستان کی افواج سے، خاص طور پہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں اور ان میں سر فہرست جو ISI ہے، ان سے سب سے زیادہ ان کو ڈر ہے کہ ان کے جتنے بھی حربے ہوئے ہیں ان کو ناکام کرنے میں ISI کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اور اس وقت اسرائیل کا مین پوائنٹ، بیس ایجنڈا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اب وہ بیج بونا شروع کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں ٹی وی چینلز اور بہت متعدد جگہوں پہ آپ کو یہ سننے کو بالکل ملے گا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں، ہمیں کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں۔ دیکھیں دبئی نے بھی تو کیا اور ان کو تو اتنے زبردست فوائد ملے، ان کے ساتھ بزنس ڈیل سائن اپ ہوئی ہیں، ان کو ڈالر ٹریڈ بڑھ گیا ہے، ان کی ٹرانزیکشنز اوپر ہو گئی ہیں۔ تو بالکل اس طرح کی آپ کو چیزیں سننے کو ملیں گی، اور یہ چیز اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ واقعی یہ ہوگا، مگر اس کے پیچھے آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے گا، اور اس وجہ سے وہ آپ کو اور آپ کی افواج سے بددلی پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے فتنے گڑ رہی ہیں۔ اور یہی فتنے جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں جب سوال ایسے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، آخر یہ کیا چیز ہے، تو وہ آپ کے دماغ سے سوچ رہے ہیں، آپ کے دماغ کو جو ہے نا قابو کرنے کی کر رہے ہیں، تاکہ آپ اور آپ کی افواج دونوں میں گیپ ہو جائے، اور وہ یہ اس میں کامیاب ہیں۔ ان کی یہ ٹیکٹکس ہیں، مطلب وہ ہر جگہ یہ کرتے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو انہوں نے پیسوں کا لالچ دے کے یہ کام کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ابھی اس وقت جتنا فائنینشیل ٹرانزیکشن نظام ہے وہ اسرائیل کے پاس چلا گیا، اور اسرائیل جو ہے اب اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس خطے کو اب وہ مانیٹر کرے گا۔ جتنی بھی ریمیٹنسز، فائنینشیل ٹرانزیکشنز، بزنس ٹو بزنس ڈیلز ہوں گی، بزنس ٹو کنزیومر ڈیلز ہوں گی، لوکل لیول کے اوپر، پورٹ کے اوپر جتنی بھی ڈیلز ہیں، جو پیسہ آؤٹ ہوگا، ان ہوگا، وہ ساری ڈیٹیلز بما کوائف اسرائیل کے ڈیٹا بیس میں محفوظ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کا نیا کھیل شروع ہوگا، انڈیویجول ٹیکل کرنا۔ اب وہ دیکھے گا کہ کون سی بڑی ایسی انفلوئنسرز ہیں جن کو وہ قابو کرے اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھ مراسم بڑھائے،
اور مراسم بڑھاتے بڑھاتے وہ کام کرتا رہے، اور پھر وہ کمپنی اسٹیبلش کرے گا، ان کو متعدد وسائل دے گا، اور اس کے بعد وہ چیز یہاں پہ انڈکٹ کرے گا کہ جی اسرائیل کو تسلیم کریں، ہمیں اتنے فائدے ہیں، اور اتنا زبردست ہمارا سٹانس ہونا چاہیے کہ ہمیں اسرائیل کو واقعی تسلیم کرنا چاہیے. اسرائیل جو ہے نا وہ بہت زبردست نیشن ہے، اور وہ یوں ہے اور یوں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہود و نصارہ کی سازشوں میں سب سے پہلے یہ پہلے ہمیں اپنے پڑوسی ملک سے اتنا خطرہ ہے، دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. اوپر سے یو اے ای نے بھی جو ہے وہ بڑا عجیب سا کام کیا یہ کہ اسرائیل کو اپنا سارا نظام دے دیا. اب اس کے بعد پاکستان کے پاس جو صرف ایک بیس لیول ہے نا، مطلب ان کا جو ڈیفنس پوائنٹ ہے وہ صرف اور صرف اس کی افواج ہے، اور اس کی خاص طور پہ ایجنسی. یہ دنیا میں ISI کو تباہ کرنے کے لیے بڑے کام ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے بیج بوئے جا رہے ہیں جو کہ بعد میں فتنے کی صورت اختیار کریں گے. تو ہمیں اور آپ کو اس چیز کے اوپر سوچنا ہے کہ واقعی یہ کیا فتنے ہیں، یا یہ صرف سرسری سی بات ہے. سوال آپ کے پاس ہیں، بڑے انوکھے سوال ہیں کہ آخر کیوں انڈیا کو بین نہیں کیا گیا جب اتنے زیادہ کیسز وہاں پر آ رہے ہیں. امریکہ کیوں نہیں بین کیا گیا، پاکستان کو ہی کیوں بین کیا گیا، اور پاکستان کے ساتھ ہی اتنے سارے مسئلے کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں. ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ نے جو ویکسین دینے سے منع کیا اس کے پیچھے کیا کار فرماتے، اور ہم نے اور پاکستان کی افواج نے جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر بھی بڑی کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی. اور بہت سی ہمارے جو ریسرچ سینٹرز ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑی کہہ لیں انہماک کے ساتھ جو ہے نا دیکھا کہ یہ اگر امریکہ کی طرف سے ویکسین آتی ہے تو ہمارے لیے فیزیبل کیوں نہیں ہوگی، امریکہ کی ویکسین پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے فیزیبل کیوں نہیں ہوگی، اور امریکہ نے کیوں کیا. یہ عمران خان نے ایک پانسا پھینکا تھا، اور وہ اس کا مثبت جواب آ گیا کہ واقعی امریکہ نے جو ویکسین میں ملایا ہے. ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے حقائق بھی بتائیں گے کہ وہ ریسرچ کہاں پبلش ہوئی ہیں، کہ ان کے اوپر ان میں کیا کیا چیزیں ملا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمان کو کیسے جو ہے نا وہ اس ویکسین سے تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے نا اتفاقی ہو تو کمنٹ میں ضرور مجھے اس کا اظہار کریں، اور اظہار ضرور کریں. شکریہ.